بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو بدایت الحکمت کے چھٹے مرحلے میں ہے اور چھٹے مرحلے کی 7 فصول کو آپ کے سامنے بیان کیا۔ آج انشاءاللہ 8ویں فصل بیان کرنے جا رہے ہیں۔ اچھا، عرض ہوا کہ جسم کی 5 انواع ہیں۔ جوہر کی بے بخشی، جوہر کی 5 انواع ہیں۔ ایک جسم، مادہ، صورت، نفس اور عقل۔ اس میں سے جسم کے بارے میں کہا کہ بالوجدان اور بدیہی طریقے سے ہم حضوراً جسم کو پاتے ہیں، لہذا اس کے اس بات کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ اگرچہ حقیقت جسم کے بارے میں گفتگو ہوئی، اس کے بعد مرحوم علامہ نے مادہ اور صورت کو اس بات کیا، پھر مادے اور صورت کے آپس میں جو روابط ہیں ان کو بھی بیان کیا۔ انشاءاللہ اس 8ویں فصل میں جوہر کی بقایا جو 2 انواع ہیں، یعنی نفس اور عقل، ان کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں اور ان کے وجود کو ثابت کرتے ہیں۔ دیکھیں، نفس کے بارے میں ہم نے عرض کیا تھا کہ نفس یعنی وہ جوہر مجرد جو ذاتاً مجرد ہے اور مقام فعل میں مادے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ ذاتاً مجرد ہے یعنی وہ مادی نہیں ہے، ذات نفس کے اعتبار سے دیکھا جائے وہ مادی نہیں ہے، لیکن مقام فعل کے اندر جب ہم ملاحظہ کرتے ہیں تو اپنے جتنے بھی افعال ہیں نفس وہ بدن کے ذریعے سے انجام دیتا ہے۔ مثلا اگر اس نے بولنا ہے تو زبان سے بولے گا، اگر اس نے دیکھنا ہے تو آنکھوں سے دیکھے گا، اگر اس نے سننا ہے تو کانوں سے سنتا ہے۔ تو نفس مقام فعل میں جتنے بھی افعال خارجی انجام دیتا ہے وہ اس بدن کے توسط سے انجام دیتا ہے۔ لہٰذا نفس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ نفس مقام فعل میں مادی ہے لیکن مقام ذات کے اعتبار سے مجرد ہے۔ یہ مختصر تعریف، لیکن مفصل توضیحات علم النفس فلسفی میں یہ ایک قسم ہے، اور دوسری قسم ہے عقل۔ عقل سے مراد یہاں پر انسان کے قوائے نفسانیہ میں سے ایک قوت نہیں ہے، کیونکہ عقل فلسفے کے اندر مشترک لفظی ہے۔ ایک مرتبہ عقل کہتے ہیں اور مراد ہوتی ہے کہ انسان کے وجود کے اندر جو مختلف قوتیں ہیں ان میں سے ایک قوت عقل ہے کہ اس قوت عاقلہ کے ذریعے سے انسان کلیات کا ادراک کرتا ہے۔ یہاں پر عقل سے مراد یہ والا اطلاق نہیں ہے، قوت نفس مراد نہیں ہے، بلکہ دوسرا اصطلاح مراد ہے۔ اور دوسری مرتبہ جو عقل کہتے ہیں یعنی واقعاً ایک موجود خارجی ہے، لیکن ایسا موجود ہے کہ جو ذاتاً اور فعلاً مجرد ہے، مقام ذات کے لحاظ سے بھی مادی نہیں ہے اور مقام فعل کے لحاظ سے بھی مادی نہیں ہے۔ نفس انسانی مقام ذات کے لحاظ سے تو مجرد تھا لیکن مقام فعل میں مادی تھا، اس کے جتنے بھی افعال تھے وہ بدن کے ذریعے سے تھے، مادے کے ذریعے سے تھے۔ لیکن عقل کہ جس کو شریعت کی زبان میں فرشتہ بھی کہتے ہیں، وہ عقل ایک ایسا موجود ہے کہ جو ذاتاً بھی مجرد ہے اور مقام فعل میں بھی مجرد ہے، یعنی اس کو فعل انجام دینے کے لیے مادی ہاتھوں کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کو سننے کے لیے کانوں کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کو دیکھنے کے لیے آنکھوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ فرشتہ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ جس کو ہم فلسفے میں عقل کہتے ہیں۔ مرحوم علامہ دونوں کے وجود کو ثابت کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آتے ہیں نفس کی طرف کہ نفس کہ جو مقام ذات میں مجرد ہے اور مقام فعل میں مادی ہے،
اس کو اثبات کرتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر جو ہمارا مدعا ہے، اس مدعا کے اندر دیکھیں جو علامہ نفس کی تعریف کرتے ہیں، 3 چیزیں استعمال کرتے ہیں۔ الجوہر المجرد من المادۃ ذاتاً المتعلق بها فعلاً، کہ نفس ایک موجود جوہری ہے۔ 2، ذاتاً مجرد ہے۔ 3، مقام فعل کے اندر مادی ہے۔ تو یہاں پر جو مدعا ہے اس کے اندر یہ 3 نکات ہیں۔ علامہ اس میں سے جو تیسرا نقطہ ہے، یعنی مقام فعل کے اندر نفس کا مادی ہونا، اس کو ثابت نہیں کرتے، کیونکہ یہ بالکل بدیہی اور روشن ہے کہ نفس انسانی چاہے اپنے افعال ادراکی یا اپنے افعال تحریکی، وہ سارے کے سارے افعال مادے کے ذریعے سے کرتا ہے۔ مثلا افعال ادراکی، دیکھنا، سننا، درست ہے، جب بھی نفس دیکھتا ہے آنکھوں کے ذریعے سے دیکھتا ہے، یہ بداہتاً بالکل روشن ہے کہ یہ افعال ادراکی اس کے اس مادے کے توسط سے۔ اچھا، افعال تحریکی، اگر کوئی حرکت کرنا چاہتا ہے، مثلا اپنے ہاتھ کو حرکت دے گا، اگر قلم کو چلاتا ہے تو ہاتھ کو حرکت دیتا ہے، تو یہ افعال تحریکی بھی اس کے مادے کے ذریعے سے ہیں۔ کیونکہ یہ تیسرا نقطہ بالکل روشن اور بدیہی ہے کہ نفس انسانی جو فعل انجام دیتا ہے اس فعل کے اعتبار سے مادی ہے، یہ مطلب بالکل روشن اور واضح تھا، لہذا مرحوم علامہ نے اس پر اتنا زور نہیں دیا۔ باقی وہ جو 2 مدعا ہے کہ ذاتاً مجرد ہے اور جوہر ہے، کہ اس میں سے بھی زیادہ فوکس علامہ کا تمرکز اس کی اس بات تجرد پر ہے کہ نفس انسانی ایک حقیقت مجردہ ہے، اس کے اس بات پر زیادہ زور دیتے ہیں، اور پھر جوہریت کے اس بات کو بھی اجمالاً اشارتاً ثابت کر دیتے ہیں۔ اچھا، آ جائیں اس نقطے کی طرف کہ نفس انسانی مجرد کیسے ہے۔ فرماتے ہیں کہ نفس انسانی مجرد ہے، اس کے لیے بہترین دلیل خود ادراک نفس ہے، علم ہے۔ لیکن بداہتاً یہ نقطہ تو بالکل روشن ہے نا کہ انسان علم حاصل کرتا ہے، انسان ادراک رکھتا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ بداہتاً واقعاً کوئی چیز میں نہیں جانتا تھا، پھر میرے علم میں آ گئی، فلاں شے کو میں نے دیکھا، اس کی صورت میرے ذہن میں آ گئی، فلاں چیز کو دیکھا، مثلا اس کی صورت میرے ذہن میں آ گئی۔ تو علم کا حصول بالکل ایک بدیہی سی چیز ہے اور وجدانی چیز ہے۔ جو بندہ بھی اپنے وجدان کی طرف رجوع کرے گا، اپنے باطن کی طرف نگاہ کرے گا، واقعاً اس کے اندر علم نامی ایک حقیقت پیدا ہوتی ہے۔ اچھا، علم کے بارے میں ہم انشاءاللہ 11ویں مرحلے میں ثابت کریں گے کہ علم مجرد حقیقت ہے، مادی حقیقت نہیں ہے۔ 11ویں مرحلے میں ثابت کریں گے جو مادے کی عمومی خاصیتیں ہیں، مثلا تغیر ہے، مثلا تقسیم کو قبول کرنا ہے، مثلا کسی محل کے اندر موجود ہونا ہے، یہ جو مادے کی عمومی خصوصیات ہیں، ان عمومی خصوصیات میں سے کوئی بھی خاصیت علم کے اندر نہیں ہے۔ لہذا علم ایک حقیقت مجرد ہے۔ اچھا، جب علم ایک حقیقت مجرد ہے تو اس حقیقت مجرد کا جو وعاء اور ظرف ہوگا اس کو بھی مجرد ہونا چاہیے۔ نہیں ہو سکتا کہ ایک شیء مجرد ایک شیء مادی کے اندر ہو، یعنی جو وعاء اور ظرف علم کے لیے ہونا چاہیے اس کو بھی مجرد ہو، اس کو بھی مجرد ہونا چاہیے۔ کیونکہ مادے کے بارے میں جیسے کہ علت مادی میں ہم ذکر بھی کریں گے کہ مادہ بیچارہ ملا کے حجاب ہے، مادہ اپنے امتداد کی وجہ سے، مادہ اپنے تفرق کی وجہ سے، ایسی حقیقت ہے کہ مادہ خود اپنے پاس خود اس کی ذات حضور نہیں رکھتی، کیونکہ مادے کے اندر امتداد ہے۔ جب امتداد ہے تو ہر جز دوسرے جز سے غائب ہوتا ہے، نتیجتاً کبھی بھی مادے کے اندر ہم نہیں دیکھ سکتے کہ مادہ خود اپنے پاس حضور رکھتا ہو۔ لہذا جب خود اس کی اپنی ذات خود اس کے پاس حضور نہیں رکھتی تو کوئی اور چیز اس مادے کے پاس کیسے حضور رکھ سکتی ہے؟
لہذا جب آپ نے یہ ثابت کیا کہ علم ایک مجرد حقیقت ہے تو جو عالم ہے، جو وعاء علم ہے، اس کو بھی مجرد ہونا چاہیے۔ کہ اس دلیل کو مرحوم علامہ نے بہت سارے مقامات پر بھی ذکر کیا ہے کہ نفس انسانی کے تجرد کو خود علم کے تجرد سے اس بات کرتے ہیں۔ اچھا، یہ پہلا مطلب۔ دوسرا مطلب کہ یہ نفس انسانی مجرد ہے لیکن جوہر بھی ہے۔ خوب، اس کے لیے اجمالاً دلیل یہ ہے کہ بابا یہ جو نفس ہے یہ در حقیقت ایک نوع جوہری کے لیے صورت ہے۔ انسان کہ جو ایک نوع جوہری ہے، اس کے لیے صورت یہ نفس ناطقہ ہے۔ اچھا، جب یہ نفس ناطقہ اس انسان کے لیے ایک صورت ہے تو نہیں ہو سکتا کہ ایک نوع جوہری کی صورت جوہر نہ ہو۔ حتماً نوع جوہری کی صورت کو بھی جوہر ہونا چاہیے۔ یہ نفس کے بارے میں علامہ کی بات کا خلاصہ۔ عبارت کو دیکھیں، الفصل الثامن، 8ویں فصل، النفس والعقل موجودان۔ فرماتے نفس اور عقل دونوں موجود ہیں۔ اما النفس، نفس کے بریکٹ میں تعریف کرتے ہیں، وَهِيَ الْجَوْهَرُ الْمُجَرَّدُ مِنَ الْمَادَّةِ ذَاتًا الْمُتَعَلِّقُ بِهَا فِعْلًا۔ نفس وہ جوہر ہے کہ جو ذاتاً مادے سے خالی ہے لیکن فعلاً مادے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ اما النفس، نفس موجود ہے کیوں؟ فَلِمَا نَجِدُ فِي النُّفُوسِ الْإِنسَانِيَّةِ مِنْ خَاصِيَّةِ الْعِلْمِ، اس لیے کہ نفوس انسانیہ میں ہم ایک خاصیت علم کو ملاحظہ کرتے ہیں۔ وَسَيَأْتِي فِي مَرْحَلَةِ الْعَاقِلِ وَالْمَعْقُولِ، ان قریب انشاءاللہ مرحلہ عاقل و معقول میں آئے گا کہ ان الصور العلمیہ مجردۃ من المادہ، اگر صور علمیہ جتنی بھی ہے وہ مادے سے مجرد ہے۔ کہ اجمالاً یہ بیان آئے گا کہ مادے کی جو خاصیت ہے انقسام یا تغیر یا محل کو قبول کرنا، وہ چیزیں اس صورت علمیہ کے اندر نہیں ہے۔ لہذا صورت علمیہ یعنی علم کیا ہے؟ مجرد ہے۔ موجودۃ للعالم، اور یہ موجود ہیں صور علمیہ عالم کے لیے، حاضرۃ عندہ، عالم کے پاس حضور رکھتی ہیں۔ اچھا، ولولا تجرد العالم بتنزہہ عن القوت ومحوزتہ فی الفعلیہ لم یکن معنی لحضور شیء عندہ۔ فرماتے ہیں کہ اگر عالم مجرد نہ ہو اس طریقے سے کہ وہ قوت سے کیا ہو؟ منزہ ہو۔ مجرد ہو یعنی کیا؟ یعنی قوت سے منزہ ہو، یعنی محض فعلیت ہو، اس کے اندر بالقوہ ہونا نہ ہو۔ اس اعتبار سے اگر عالم مجرد نہ ہو تو لم یکن معنی لحضور شیء عندہ، تو اصلاً معنی ندارت کہ ایک شے اس کے پاس حضور پیدا کرے، کیونکہ علم کا معنی کیا ہے؟ حضور و صورت شیء عند العالم، ایک شے کی صورت عالم کے پاس حضور پیدا کرے، کہ یہ وہ علم حصولی۔ تو وہاں پر حضور ہے، اور اگر نفس انسانی یا عالم مجرد نہ ہو تو وہاں پر اصلاً حضور نہیں ہو سکتا، کیونکہ مادہ خود مادے کے پاس حضور نہیں رکھ سکتا، یا مادے کے ساتھ سامنے کوئی اور چیز حضور پیدا نہیں کر سکتی۔ کہ اس کا سر اور راز بھی اس نقطے میں پھیلا ہوا ہے کہ مادہ ایک شیء ممتد ہے، جب شیء ممتد ہے تو اس کا ہر جز دوسرے جز سے غائب ہے، لہذا مادہ ملا کے حجاب کہلاتا ہے، مادہ خود اپنے پاس حضور نہیں رکھتا۔ نتیجہ فالنفس الانسانیۃ العاقلۃ مجردۃ من المادہ، کہہ نفس انسانی جو تعقل کرنے والا ہے وہ مادے سے مجرد ہے۔ اچھا، یہ ہو گیا کہ نفس انسانی مجرد ہے۔ وَهِيَ جَوْهَرٌ، اور دوسرا مدعا یہ تھا کہ بابا یہ مجرد ہے لیکن جوہر ہے۔ کیوں؟ لِكَوْنِهَا صُورَةً لِنَوْعٍ جَوْهَرِيٍّ،
اس لیے کہ یہ صورت ہے نوع جوہری کے لیے، وصورت الجوہر جوہر علی ما تقدم، اور جو جوہر کی صورت ہے اس کو جوہر ہونا چاہیے جیسے کہ اسی مرحلے میں پہلے گزر چکا ہے۔ بس نفس انسانی اس طریقے سے ثابت ہوتا ہے۔ آ جائے عقل کی طرف، عقل مجرد، آیا عقل مجرد موجود ہے یا نہیں ہے؟ مرحوم علامہ عقل مجرد کو ثابت کرتے اور یہاں پر بدایہ میں 2 دلائل کو ذکر کرتے۔ تفصیلی کتابوں میں بہت سارے دلائل موجود ہیں، لیکن علامہ یہاں پر 2 دلیلوں کو ذکر کرتے۔ دلیل اول خود نفس کے باب سے وارد ہوتے ہیں۔ دیکھیں کس طریقے سے، اس دلیل کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹا سا مقدمہ آپ سمجھیں۔ انشاءاللہ ہم 11ویں مرحلے میں بحث علم و عالم و معلوم، یعنی وہی عاقل و معقول کی جو بحث ہے، اس کی فصل پنجم میں 11ویں مرحلے کی فصل پنجم میں ہم بیان کریں گے کہ نفس انسانی ادراک کے اعتبار سے 4 مراحل رکھتا ہے، یا اس کو کہتے ہیں کہ عقل انسانی کے، نفس انسانی کے 4 مرتبے۔ ایک عقل حیولانی، دوسرا عقل بالملکہ، تیسرا عقل بالفعل، اور چوتھا عقل بالمستفاد۔ یہ 4 مرحلے۔ عقل حیولانی یا عقل بالقوہ، اس سے مراد یہ ہے کہ نفس اس مرتبے میں ادراک کلیات کے اعتبار سے فقط بالقوہ ہے، یعنی اس کے اندر صلاحیت ہے کہ وہ کلیات کو ادراک کر سکتا ہے، لیکن بالفعل ابھی اس نے کلیات کا ادراک نہ کیا ہو، تو اس مرحلے کو کہتے ہیں عقل بالقوہ۔ عقل بالقوہ یعنی وہ عقل، نفس کا وہ مرتبہ جس مرتبے میں کلیات کو ادراک کرنے کی قوت، استعداد تو ہے، لیکن ابھی تک اس نے کلیات کو درک نہیں کیا۔ یہ ہو گیا عقل بالقوہ۔ دوسرا مرتبہ ہے عقل بالملکہ۔ عقل بالملکہ سے مراد یہ ہے کہ بالفعل بدیہیات کو ادراک کرتا ہے۔ اب یہاں پر فقط بالقوہ نہیں ہے، نہ بالفعل ہے، ادراک کلیات ہے، لیکن وہ ادراک کلیات فقط بدیہیات کا ہے، اس کو کہتے ہیں عقل بالملکہ۔ تیسرا مرحلہ عقل بالفعل۔ عقل بالفعل کا مرتبہ وہ ہے کہ جہاں پر بالفعل طریقے سے نظریات کو بھی جانتا ہے، یہاں پر صرف یہ نہیں ہے کہ بدیہیات کو جانتا ہو، نہ نظری امور کا بھی ادراک کرتا ہے، یہ ہو جائے گا عقل بالفعل۔ اور چوتھا مرحلہ اور آخری مرحلہ عقل بالمستفاد۔ عقل بالمستفاد کے بارے میں انشاءاللہ عرض کریں گے کہ اس سے مراد یہ کہ جو کچھ جاننے کے لائق ہے سب کچھ اس کے پاس موجود ہے، سارے مراحل اس کے پاس موجود ہے۔ تو فی الحال اس دلیل کے اندر جو ابھی ہم بیان کرنے جائیں گے، اس میں ہمیں عقل بالقوہ کے ساتھ کام ہے، بقایا 3 مراحل کے ساتھ فعلاً ہمارا کام نہیں ہے۔ عقل بالملکہ، عقل بالفعل، عقل بالمستفاد، ان کے ساتھ فعلاً ہمارا کوئی کام نہیں ہے، عقل بالقوہ کے ساتھ کام ہے۔ یہ ایک نقطہ۔ دوسرا نقطہ یہ کہ آقا جان یہ نفس انسانی پہلے مرحلے سے، یعنی عقل بالقوہ کے مرحلے سے عقل بالفعل کے مرحلے پر کب پہنچتا ہے؟ خوب ظاہر سی بات ہے کہ عقل حیولانی یا عقل بالقوہ کہ جو بالفعل ادراک نہیں کرتا، جب تک ادراک اس میں بالفعل نہیں ہوگا تو دوسرے مرحلے میں منتقل نہیں ہوگا، یہ تو روشن ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ نفس انسانی پہلے مرحلے سے، یعنی عقل بالقوہ یا عقل حیولانی کے مرحلے سے دوسرے مرحلے یا تیسرے یا چوتھے مرحلے پر کیسے پہنچتا؟ بعبارت نخرا آغا سوال یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو نفس انسانی ادراک کرتا ہے، یہ ادراک اس کو کون عطا کرتا ہے؟ یہ علم اس کو کون دیتا ہے؟ اس کے بارے میں چند حالت ہے۔ یا تو یہ نفس انسانی خود اپنے آپ کو خود ہی علم عطا کرتا ہے، یا ایک اور امر مادی اس کو علم دیتا ہے، یا نہ
نہ نفس انسانی خود اپنے آپ کو ادراک اور علم دیتا ہے، نہ اور کوئی موجود مادی اس کو ادراک دیتا ہے، بلکہ ایک امر غیر مادی اس کو یہ علم اور ادراک دیتا ہے۔ تین حالتوں سے بات خالی نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو احتمال اول ہے کہ نفس انسانی خود اپنے آپ کو ادراک اور علم دیتا ہے، خب یہ باطل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نفس انسانی تو قابل ہے، وہ تو ادراک اور علم کو قبول کرتا ہے، خود تو بیچارہ ادراک نہیں رکھتا، اس کے پاس علم تو نہیں ہے۔ خب جب خود اس کے پاس ادراک نہیں ہے تو خود اپنے آپ کو کیسے ادراک دے سکتا ہے؟ فلسفی اعتبار سے معطی الشیء لا یکون فاقدا لا، مگر فاقد الشیء معطی شیء ہو سکتا ہے۔ جو جس کے پاس نہ ہو وہ کسی اور کو کچھ کیا دے سکتا ہے؟ جب نفس انسانی کے پاس یہ ادراک اور علم نہیں ہے تو خود اپنے آپ کو یہ ادراک اور علم کیسے دے سکتا ہے؟ لہذا ماننا پڑے گا کہ نفس انسانی خود اپنے آپ کو ادراک اور علم عطا نہیں کرتا۔ اچھا، دوسرا احتمال کوئی اور امر مادی آ کر اس کو ادراک دیتا ہو، فرماتے ہیں یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ ایسے ممکن ہی نہیں کہ امور مادی جو خود بیچارے ادراک نہیں رکھتے، امور مادی کے جو خود ملا کے حجاب ہے، جن کو خود اپنی ذات کا پتہ نہیں ہے، بھلا وہ کسی اور کو کیا ادراک عطا کریں گے؟ لہذا امر مادی بھی ادراک نہیں دیتا۔ رہ جاتا ہے تیسرا مرحلہ، تیسرا احتمال کہ یہ ادراک ایک موجود غیر مادی دیتا ہے، کہ بہرحال اس موجود غیر مادی کو ہم عقل کہتے ہیں۔ اس طریقے سے مرحوم علامہ عقل مجردہ کا اس بات کرتے ہیں۔ یہ دلیل اول ہے کہ اس عبارت کو دیکھیں، پھر دلیل دوم کو دیکھتے ہیں۔ وَأَمَّا الْعَقْلُ، فرماتے ہیں کہ اب آئیں اور عقل کو دیکھیں، عقل کیسے ثابت ہے؟ فرماتے ہیں فَلِمَا سَيَأْتِي، کہ ان قریب انشاءاللہ 11ویں مرحلے میں آئے گا کہ ان النفس فی مرتبۃ العقل الحیولانی امر بالقوہ، نفس عقل حیولانی کے مرتبے میں ایک امر بالقوہ ہے، بالنسبت الی الصور المعقولۃ لہا، ان صورتوں کی نسبت سے جن صورتوں کو نفس انسانی تعقل کر سکتا ہے، جو نفس انسانی کے لیے صورتیں معقول واقع ہو سکتی ہیں، ان کی نسبت سے ایک امر بالقوہ ہے۔ اب یہ جب امر بالقوہ ہے، دوسرے مراحل میں جب اس کو یہ علم عطا ہوتا ہے تو یہ مفیض علم کیا ہے؟ فالذی یفیض علیہا الفعلیۃ فیہا، فرماتے ہیں کہ ان مراحل کے اندر فالذی یفیض علیہا، کہ وہ چیز کہ جو افاضہ کرتی ہے نفس انسانی پر، الفعلیۃ فیہا، ان صور معقولہ کے اندر فعلیات، وہ شے یمتنع ان یکون نفسہا، محال ہے کہ خود بذات خود نفس ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ بالقوہ، آغا یہ تو خود بالقوہ ہے، یہ تو فاقد ہے، یہ خود اپنے آپ کو کیسے دے سکتا ہے؟ ولا ای امر مادی مفروض، کہ یہ ای امر مادی مفروض عطف ہو رہا ہے نفسہا پر، اور نہ ہی کوئی اور امر مادی مفروض آ کر انسان کو علم عطا کرتا ہے، نہ، یہ بھی ناممکن ہے۔ مگر کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک امر مادی کہ جو خود بیچارہ ظلمت ہے، جہالت ہے، وہ کسی کو علم عطا کیا کرے گا؟ یا دوسرے لفظوں میں کہ جو بھی امر مادی ہے وہ اس مجرد سے اخص ہے، اور نہیں ہو سکتا کہ ایک خصیص عالی کے لیے علت واقع ہو۔ پس فمفیضھا جوہر مجرد منزہ عن القوت والامکان، پس مفیض صور ایک ایسا امر ہے کہ جو جوہر ہے اور مجرد ہے اور منزہ ہے قوت اور امکان سے، یعنی مادے سے خالی ہے۔ یہاں پر امکان سے مراد امکان استعدادی ہے، نہ کہ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ عقل مجرد ممکن الوجود نہیں ہے، نہ، امکان خاص مراد نہیں ہے بلکہ امکان استعدادی مراد ہے۔ وَهُوَ الْعَقْلُ، اور وہ جوہر مجرد کیا ہے؟ عقل ہے۔ یہ ایک دلیل۔
دلیل دوم بھی گزشتہ مباحث سے روشن ہے. ہم نے کہا کہ جتنی بھی انواع مادیہ ہے، اچھا ان انواع مادیہ میں ہم نے کیا کہا تھا؟ مادے کے لیے حدوثاً و بقاءً علت کیا ہے؟ ایک عقل مجرد ہے. مادے اور صورت کی ترکیب کے باعث میں ہم نے کہا تھا کہ در حقیقت وہ عقل مجرد ہے جو صورت ما کے ذریعے سے مادے کو باقی رکھتا ہے. خب یہ بھی خود دلیل ہے کہ ایک عقل مجرد ہونا چاہیے. وَأَيْضًا تَقَدَّمَ أَنَّ مُفِيزَ الْفِعْلِيَّةِ لِلْأَنْوَاءِ الْمَادِّيَّةِ، ہم نے ذکر کیا کہ انواع مادیہ کو جو فعلیت کا افاضہ کرتا ہے، فعلیت یعنی وہی صورت، بجعل المادت والصورت واستحفاظ المادت بالصورہ، انواع مادیہ کی فعلیت کا افادہ کرنا یعنی مادے اور صورت کو جعل کرنا، ایجاد کرنا اور مادے کو صورت کے ذریعے سے باقی رکھنا. یہ کام کس کا ہے؟ اس کا افادہ کون کرتا ہے؟ عقل مجرد، اس کا افادہ کرنے والا عقل مجرد ہے. پس فالمطلوب ثابتون، قہراً ہمارا مطلوب کیا ہو جائے گا؟ ثابت ہو جائے گا. دیکھیں یہ اس مسئلے کو میں نے اجمالاً ذکر کیا، لیکن اس مسئلے کے اگر معرفتی نتائج آپ لینا چاہیں، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، بہت بڑے بڑے اس کے نتائج ہیں. یعنی عالم مادہ کے اندر جو بھی کمال ہے، جو بھی جدید صورت کا افاضہ ہے، اس افاضے کا مفیز بإذن اللہ عقل مجرد ہے. وَعَلَى وُجُودِهِمَا بَرَاهِينٌ كَثِيرَةٌ أُخَرَ، فرماتے ہیں ان دونوں کے وجود پر اور بھی بہت سارے براہین ہیں کہ سَتَأْتِي الْإِشَارَةُ إِلَى بَعْضِهَا، انشاءاللہ 12ویں مرحلے میں ان بعض اور براہین کی طرف بھی ہم اشارہ کریں گے. 12ویں مرحلے کی 11ویں اور 12ویں فصل کے اندر انشاءاللہ کچھ اور مطالب بھی ذکر کریں گے. خاتمتون، آخر میں مرحوم علامہ ایک خاتمہ ذکر کرتے ہیں اور اس طریقے سے جوہر کے مباحث کا اتمام ہو جاتا ہے، خاتمہ ہو جاتا ہے. البتہ یہ جو خاتمتون ہے یہ تمام مباحث جوہر کے لیے خاتمہ ہے. ایسے نہ سمجھیے گا کہ اس فصل کا خاتمہ ہے، نہ، یہ خاتمتن تمام مباحث جوہر جو ابھی تک ہم نے ذکر کیے تھے ان کا خاتمہ ہے، نہ کہ کسی خاص نوع جوہر کی بات ہو رہی ہے. اچھا، اس کے اندر یہ نقطہ ذکر کرتے ہیں کہ آغا خواص سے جوہر میں سے یہ ہے کہ جوہر کے اندر تضاد نہیں ہوتا، جواہر آپس میں متضاد نہیں ہوتے. یہ مطلب مرحوم علامہ بیان کرتے ہیں. لیکن ہم مطلب کی توضیح کے لیے 2-3 باتیں عرض کرتے ہیں. آغا تضاد کے بارے میں کہتے ہیں کہ تضاد کی 2 معنی ہے، ایک تضاد عرفی اور ایک تضاد اصطلاحی. تضاد عرفی یعنی وہی ضدیت، مقابل ہونا، مباین ہونا. ایسے مثلا ہم کہتے ہیں نا پانی آگ کا ضد ہے، یعنی اس کے مقابل ہے، اس کا مباین ہے. ایسے یہ ہو جائے گا تضاد عرفی. یہاں پر جو ہم کہہ رہے ہیں کہ جوہر کے اندر تضاد نہیں ہے، اس سے مراد یہ تضاد عرفی نہیں ہے. تضاد عرفی یعنی یہی مباین، مقابل، اس معنی میں ہم یہاں پر بات نہیں کر رہے. یہ تضاد عرفی، عرف میں آپ کہتے ہیں کہ بھائی آگ پانی کے متضاد ہے، اس کے مقابل ہے، اس کی بات نہیں کر رہے. دوسری مرتبہ تضاد کہتے ہیں تضاد اصطلاحی، کہ منطق میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ تضاد کی تعریف یوں کرتے ہیں، متضاد ضدین کے بارے میں کہتے ہیں امران وجودیان داخلان تحت جنس واحد یتعاقبان علی موضوع واحد بینہما غایت الخلاف. یہ تضاد کی تعریف منطق میں کرتے ہیں. منطق میں کہتے ہیں ضدین یعنی ایسے 2 امر کے جو دونوں امر وجودی ہیں اور ایک جنس قریب کے نیچے مندرج ہے اور ایک موضوع واحد پر متعاقباً آتے ہیں. مثلا ایک جسم فعلاً ٹھنڈا ہے پھر گرم ہوتا ہے، یہ جو ٹھنڈا ہے پھر گرم ہوتا ہے
یہ ٹھنڈا اور گرم ہونا، حرارت، برودت، ان کو کہیں گے کہ ان کے اندر تضاد پایا جاتا ہے۔ یا مثلا ایک جسم ہے فعلاً سفید ہے، پھر وہ جسم مثلا کالا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو متعاقبان ہے، متعاقبان سے مراد یہ ہے کہ ان دونوں میں یہ صلاحیت ہے کہ موضوع واحد پر ایک دوسرے کے پیچھے پے در پے آ سکتے ہیں۔ وَبَيْنَهُمَا غَایَةُ الْخِلَافِ، اور ان دونوں کے درمیان انتہا درجے کی منافرت ہوتی ہے، کہ بہرحال اس کی تفصیل ہم انشاءاللہ مرحلہ واحد و کثیر میں ذکر کریں گے، لیکن اجمالاً تعریف یہی ہے جو آپ منطق میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ اچھا، یہ جو تضاد اصطلاحی ہے، یہ تضاد اصطلاحی جوہر کے اندر نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تضاد اصطلاحی کے لیے شرط ہے کہ وہ تضاد ایک موضوع، متضادین موضوع پر عارض ہوتے ہیں، درست ہے۔ اور حالانکہ ہم نے ذکر کیا ہے کہ جوہر ایسی ماہیت ہے کہ اذا وجدت فی الخارج وجدت لا فی موضوع، وہ کسی موضوع میں تو نہیں ہوتی، لہذا جواہر کے لیے عرض کرتے ہیں کہ جواہر کے اندر تضاد نہیں ہوتا۔ خاتمۃ من خواص الجوہر انہ لا تضاد فیہ، فرماتے ہیں کہ خواص جوہر میں سے یہ ہے کہ جوہر میں تضاد نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے البتہ اس تضاد سے مراد وہی تضاد اصطلاحی، لأن من شرط التضاد تحقق موضوع کہ یعتبرہ الضدان، تضاد کے شرائط میں سے یہ ہے کہ ایک موضوع ہونا چاہیے کہ جس پر دونوں ضد متعاقباً عارض ہوتے ہوں، کہ ہم نے کہا کہ شرط یتعاقبان علی موضوع واحد ولا موضوع للجوہر، در حالی کے جوہر کے لیے اصلاً موضوع نہیں ہے، ایک ایسا موضوع کہ جو اس عارض سے مستغنی ہو، جوہر کے لیے متصور نہیں ہے۔ کہ الحمدللہ اس طریقے سے ہماری گفتگو 8ویں فصل میں بھی تمام ہو گئی، کہ اس فصل میں تقریباً جواہر کے جو انواع ہیں ان کے بارے میں ہماری بحث تمام ہو جاتی ہے۔ بقایا جو 9ویں، 10ویں اور 11ویں فصل ہے، ان تینوں فصلوں میں بقایا جو اعراض 9 گانا ہے، 9 اعراض مقولات اشہر میں سے ان کو بیان کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین۔